خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ رب کریم ہماری ان گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ رب کریم آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ جو زندگی کے دن باقی ہیں اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم زندگی میں بار بار اس جگہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، اس جگہ سے یہ دین پھیلا، اس دین کو اللہ ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا، قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ جو مقاصد دل میں لے کر دوست احباب آئے ہیں، سب مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ رب جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ رب کریم ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، علم کے نور سے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ، عمل کے ساتھ ہمیں اپنے جسم کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اس میں جو غفلت ہوئی اسے معاف فرما، جو سستی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو نفاق والے کو اپنے سے الگ کر دیتی ہے۔ میرے مولا، ہم اس جگہ پر حاضر ہیں، ہمیں قبولیت کے ساتھ واپس فرما، دین کی محنت کے ساتھ واپس فرما۔ میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، زندگی میں بار بار اس جگہ کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قاری صاحب تشریف لائے ہوئے، قاری نعمانی، آپ آئیے تھوڑی دیر تلاوت فرما دیجیے۔ قاری صاحب تشریف لائے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آپ آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی جو ائمہ حضرات ہیں انشاءاللہ ان کے انداز میں تلاوت آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. खाना काबा के एक इमाम जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, शेख सऊद बिन इब्राहिम अश-शुरैम हफ़िज़हुल्लाह, उनके अंदाज में इंशाअल्लाह तिलावत आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. मस्जिद नबी शरीफ के इमाम जिन्होंने आज फजर की नमाज पढ़ाई, शेख अब्दुल बारी अस-सुबैती हफ़िज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. खाना काबा के एक नए इमाम जो कि वहाँ पर इन अयाम में इशा की नमाज पढ़ा रहे थे शेख माहिर अल-माइक़ली हफ़िज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. मस्जिद नबी शरीफ के इमाम शेख सलाह अल-बदैर हफ़िज़हुल्लाह जिन्होंने 2 हफ्ता कबल जुमा पढ़ाया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. मस्जिद नबी शरीफ के इमाम जो कि सबसे सीनियर इमाम हैं यहाँ के शेख अली अब्दुर्रहमान अल हुदैफी जो आजकल इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं उनके अंदाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. और आखिर में शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज़ में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم جزاكم الله خير حافظ ٹریول ورلڈ کے گروپ کے تمام حضرات اس اعلان کو نوٹ کر لیں اور گزارش ہے کہ جیسے اعلان کیا جائے اس کے مطابق کریں، چونکہ ہم مدینہ منورہ میں ہیں، جیسے مکہ مکرمہ میں نکلتے ہوئے دیر ہو گئی، یہاں اس طرح ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ چیک آؤٹ جو ہے 3 بجے ہونا ہے، لہذا ظہر سے پہلے سب حضرات اپنا سامان ریسیپشن میں لے آئیں، ریسیپشن میں سب اپنا سامان لے آئیں اور ظہر کے فوراً بعد انشاءاللہ روانگی ہوگی میقات پہ، انشاءاللہ احرام اور اس کی نیت کا اہتمام کریں۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، برائے مہربانی اس میں دیر نہ کریں۔ الشرق والے جو ہیں ساتھی، ان کو بس وہاں سے پک کر کے یہاں ریسیپشن پہ لے آئے گی اور یہاں سے انشاءاللہ پھر پورا گروپ جو ہے وہ روانہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 3 بجے تک کمرے جو ہیں ہینڈ اوور کرنے ہیں ہوٹل کو، یہ نوٹ کر لیجئے۔ جمعہ بھی نہیں ہے، اس لیے صبح آرام کے بعد تیاری کریں، ظہر سے پہلے سامان نیچے اتاریں اور جو دعا، اختتامی دعا اور مواجہ شریف پہ حاضری جو ہے وہ فجر کے بعد دے لیں تاکہ فارغ ہو جائیں۔ تو برائے مہربانی اس کا اہتمام کیجیے گا تاکہ آسانی رہے، اور اس میں ایک اور فائدہ ہے کہ مکہ مکرمہ بھی جلدی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ صلی اللہ۔ دوسرا ایک اور اعلان جو ہم نے ایک پلان بنایا تھا، ایک ٹرپ جو کرنا ہے بدھ کے روز میوزیم اور صلح حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کے لیے ٹائم انہوں نے دے دی ہے، بدھ کے روز 7:30 بجے انشاءاللہ اس کے لیے روانگی ہوگی۔ جن ساتھیوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ بدھ کے روز 7:30 بجے روانگی ہوگی۔ ایک اور چیز ہے، ایک مشورہ ہے، جیسے کہ حضرت دامن برکاتہم کا معمول ہے اور اپنے بیانوں میں بھی انہوں نے فرمایا کہ عمرہ جو ہے فریش ہو کے کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے فوراً اس کو ادا کر کے تو فارغ ہو جائیں۔ تو جب آپ رات کو پہنچیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ رات کو پہنچتے ہی کریں، آرام کریں، فجر کے بعد فریش ہو کے، ٹھنڈا ٹائم ہوگا، ویکینڈ بھی نہیں ہے کہ رش ہوگا، تو آپ سب حضرات عمرہ کریں۔ مجھے حضرت نے فرمایا تھا مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے پہلے کہ گروپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کے بعد عمرہ کریں، رات کو آرام کر لیں جا کے اپنے کمروں میں، فجر کے بعد عمرہ ادا کیجیے۔ جزاک اللہ حسن الجزا، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں وہ 7:30 بجے شام چونکہ مختلف گروپس جو ہے نا وہ ٹائم مانگتے ہیں، چھٹیاں ہیں نا، تو 10 دن پہلے ہم نے ان کو اپلیکیشن دی تھی، تو انہوں نے ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہم کر لیں اس ٹرپ کو، لیکن وہ ٹائم نہیں انہوں نے دیا، وہ دیتے تھے اتوار کا، لیکن چونکہ ہم نے ادھر آگے آنا تھا لہذا ان کو ہم نے بتایا کہ بھی ہم منگل کو رات واپس آئیں گے،
ہمارے پاس صرف بدھ کا دن ہے، تو جمعرات جمعہ کی درمیانی رات انشاءاللہ واپسی ہوگی، وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جمعرات کو عصر کے فوراً بعد روانگی ہے ایئرپورٹ کے لیے، 9:30 بجے تک ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے۔ ڈپارچر ٹائم سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ایئرپورٹ اور جدہ کے ایئرپورٹ میں فرق ہے، یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، تو جو اکانومی کلاسز ہیں عمرے کے ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہ رش کا دن ہے، سیٹس جو ہیں وہ بڑی نعمت ہے اس وقت، تو اس لیے عصر پڑھتے ہی وہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ ظہر عصر سے پہلے سامان، اس کی لوڈنگ، اور عصر کی نماز کے فوراً بعد۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے کہ بعض لوگ جو ہیں بالکل جب جانے والے ہوتے ہیں نا اس سے پہلے کوشش کرتے ہیں ہم طواف کر لیں، دعا کر لیں، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک بندے کی وجہ سے سب انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بات اچھی نہیں ہے، لہٰذا یہ وقت سے پہلے عرض کر دیا ہے کہ انشاءاللہ عصر کے فوراً بعد جو ہے وہ روانگی ہوگی، اور جب آپ کی سیٹس ریکنفرم کروائی ہیں تو متعدد دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ 9 بجے آپ کے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ ہونا چاہیے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔